پولیس ہے, ہماری جو فورسز ہیں, جس طریقے سے انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کیمپین کو کرتی ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک جہاد ہو رہا ہے. یہ ایک جنگی حالات کے اندر کچھ ایریاز کے اندر ان کو کام کرنا پڑتا ہے, اور ہمارے جو شہداء کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے اس سال صرف ہمارے جو ہیں صرف 13 جو ہے پولیس والے شہید ہوئے ہیں اس میں. اس کے علاوہ پولیو ورکرز بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور ایک بڑے ہی سخت حالات میں ہمیں یہ کیمپین کرنی پڑتی ہے. اور یہ کیمپین جو ہے یہ ضروری اس لیے ہے کہ انسان اگر فوت ہو جائے تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک ہمارا یہ جہان ہے, ایک وہ جہان ہے, تو اس جہان میں ہم پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب کسی گھر میں کوئی معذور ہو جائے فار لائف, تو اس معذور کے ساتھ اس گھر کے جو حالات بن جاتے ہیں اور جس طریقے سے تکلیفات ہوتی ہیں پوری زندگی پوری فیملی کو, تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے خلاف ہمیں بھرپور طریقے سے کیمپین کرنی ہے, اور ہم نے اپنے نسلوں کو, اپنے بچوں کو اس چیز سے ہر صورت میں بچانا ہے. تو میں سب ان شہیدوں کو, ان غازیوں کو, ان سب انتظامیہ کو, ان تمام لوگوں کو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, اور اس سے منسلک تمام جتنے بھی ادارے یا لوگ کام کریں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں, اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے صوبے کے عوام کی طرف سے اور قوم کی طرف سے کہ وہ اس عظیم کام میں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور اس کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ حصہ لیتے رہیں گے. ہمارا انشاءاللہ عزم ہے کہ ہم اس کو ختم کریں, اور کافی حد تک ماشاءاللہ پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں ہم اس کو خاتمے کی طرف انشاءاللہ لے جا رہے ہیں اور تقریباً ختم کر چکے ہیں. میری عوام سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے بنیادی سہولیات اگر آپ کو کہیں نہیں ملیں کسی بھی وجہ سے, جو آپ کا حق ہے اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنی عوام کو بنیادی سہولیات دے گی, تو اس کو آپ مشروط کر کے پولیو کیمپین کے ساتھ یا پولیو کے قطروں کے ساتھ مشروط نہ کیا کریں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ بنیادی سہولیات کے اوپر, حکومت اپنا کام کر رہی ہے. ہر ایریاز میں جہاں پر جو پیچھے رہ گئے ہیں, علاقے بیکورڈ رہ گئے ہیں, ان کے اوپر انشاءاللہ ہمارا پورا فوکس ہے, اور انشاءاللہ ہم ان پہ کام کریں گے اور آپ کو بنیادی آپ کی ضروریات اور آپ کو سہولیات دیں گے. لیکن مشروط کر کے آپ جو پولیو کیمپین کا بائیکاٹ کرتے ہیں, یہ زیادتی کسی اور سے آپ نہیں کر رہے, اپنے بچوں سے کر رہے ہیں. تو میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بائیکاٹ نہ کیا کریں. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کسی اور صورت میں بھی آپ دھرنا دے کے پیسفل پروٹیسٹ کر کے, ہمارا اپنا ایک بہت زبردست ایک عوام کو دیا ہوا ایک راستہ ہے جو ہم نے خود دکھایا ہے لوگوں کو, تو آپ وہ کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اس کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. لیکن بائیکاٹ کر کے پلیز آپ جو ہے یہ نہ کریں, کیونکہ اس سے کسی بھی, وہ کہتے ہیں ایک انسان کا جو قتل ہے پوری انسانیت کا قتل ہے, اور ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو معذوری سے بچانا بھی اس کی زندگی بچانا ہے, تو پلیز آپ اس کو اوائڈ کریں. انشاءاللہ آپ کے معاملات, آپ کے مسائل ہم حل کریں گے, اور ہم نے مل کے اس کو جاری رکھنا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ابھی جو یہ کیمپین دوبارہ شروع ہو رہی ہے, اس کیمپین کے اندر ہم بھرپور طریقے سے ان ایریاز پہ فوکس کریں گے کہ جن ایریاز میں لاسٹ ٹائم ہماری کیمپین پیچھے رہ گئی اور وہاں پر ہمیں مشکلات آئیں. میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں جو اس پہ کردار ادا کر رہے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دینے کا, اویئرنیس بڑی ضروری ہے, تو اس پہ میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی ان ایریاز میں جہاں پہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں کسی طرح کے, وہ اپنا تمام جتنے بھی لوگ ہیں چاہے ان کا تعلق جس بھی مکتب فکر سے ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں کردار ادا کریں گے. یہ ایک پوری قوم کی ایک جنگ ہے, ایک ایسی مہلک بیماری کی طرف کہ جو معذوری کی طرف لے کے جاتی ہے. ہم نے مل کے اس کو لڑنا ہے انشاءاللہ. اب تک جس طریقے سے ہمیں اچیومنٹس آئی ہیں, جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے, میں ایک دفعہ پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں, اور آگے بھی انشاءاللہ پورا امید اور یقین رکھتا ہوں کہ ہم مزید بھی انشاءاللہ کر کے اس کو اسی طریقے سے اس کا خاتمہ کریں گے. آخر میں ایک بار پھر تمام ان اداروں کا, تمام ان لوگوں کا, پولیو ورکرز کا, ہماری فورسز کا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا, ساتھ ساتھ جتنے بھی مختلف شعبوں سے منسلک لوگ اس پہ ہماری کیمپین کر رہے ہیں, میں اپنی عوام کی طرف سے, صوبے کی عوام کی طرف سے, پاکستان کی عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.